اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسٹ ان 5 منٹس میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اصلاح ایمان، جس کے رائٹر تھے افتخار احمد الوی مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گو کہ تم میری بیٹی ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا. تم اپنی جان کو آگ سے بچاؤ. ہاں، دنیاوی ساز و سامان جو میرے پاس ہے وہ تم مجھ سے لے سکتی ہو. اسی طرح اپنی سگی پھوپھی سے بھی آپ نے فرمایا تھا. یہ صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہے. آج بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو نعتیں سنتے ہیں اور اسے بھی اسلام کا ایک ضروری رکن سمجھتے ہیں، اور ان نعتوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیا جاتا ہے، یا کبھی ان کا درجہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی نعت شرک کا ایک بڑا دروازہ ہے. یا تو پھر ایسی نعتیں لکھی جائیں جس میں بہت احتیاط کے ساتھ تعریف ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن یہ کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں. حالانکہ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور کفر کی رد میں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی تائید میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، تو کفار کے شورا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار سنانا شروع کیا تاکہ لوگ اسلام کی طرف سے بدظن ہو جائیں اور اسلام قبول نہ کریں. تو مسلمان شورا نے ان کے جواب میں رسول اللہ کے حسب و نسب اور اخلاق اور عادات اور آپ کی سچائی اور امانت داری وغیرہ کی تعریف میں اور اسلام کی تعریف میں اشعار سنانا شروع کیا. اور کچھ عرصے کے بعد کفار کے شورا کی ہوا اکھڑ گئی اور ایک وقت آیا کہ رسول اللہ کی حیات ہی میں مکہ فتح ہوا. پھر اس اسلامی شاعری کی ضرورت باقی نہ رہی، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور حکومت میں احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نعت نہ سنی جاتی تھی اور نہ سنائی جاتی تھی. اسی طرح میلاد کی محفلیں لوگ کرتے ہیں. ہر سال عید میلاد النبی منایا جاتا ہے. شب برات، جس کو بعد کے زمانے کے بعض علماء نے سورہ دخان کی ایک آیت سے زبردستی پیدا کر دیا ہے، حالانکہ اس سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں جو شب قدر واقع ہوتی ہے وہی شب برات ہے. جامع بخاری یا جامع مسلم اور کئی دوسری احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا. یہ سب بدعتیں ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار بدعتیں جن سے توبہ کرنا چاہیے. ہم سب کو علم ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاف طور سے فرمایا ہے کہ وہ آخری نبی یا رسول تھے. ان کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا. اب تو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے اور رسول اللہ کی صحیح احادیث ہیں. رسول اللہ نے تو قبر کو پختہ بنوانے سے بھی منع فرمایا ہے، اور اس سے منع فرمایا ہے کہ قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے یا کوئی اس پر بیٹھے. اب نام کے مسلمان اپنے بزرگان دین کی قبروں کو پختہ کرتے ہیں، سال میں ایک دفعہ ان کا عرس مناتے ہیں، ان کی سنگ مرمر کی بنی ہوئی قبروں کو منو عرق گلاب سے دھوتے ہیں، ان پر غلاف یا چادریں چڑھاتے ہیں اور وہاں قبروں ہی کے پاس اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. اور نامعلوم کتنے مرد اور عورتیں انہی صاحب قبر سے اپنی اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یہی عمل خلاف سنت بھی ہے اور شرک بھی ہے. اب ان گمراہوں سے کوئی پوچھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ اعمال تمہارے ہیں؟ کیا قرآن اور احادیث صحیحہ یہی دین کے اعمال بتاتے ہیں؟ یہ اعمال تو صریحاً کافروں کی نقل ہے. کافر قوم اور اپنا خدا پتھر کا بت
بناتی ہے، اسے پوچھتی ہے اور اسی کو نفع نقصان پر قدرت رکھنے والا سمجھتی ہے، اور یہ نام کے مسلمان اپنا خدا پتھر کا لیٹا ہوا بناتے ہیں اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی مومن ہو تو یہ سارے مزارات جو پوجے جا رہے ہیں اس کا دل چاہے گا کہ ان پر بلڈوزر چلا دے اور قبر کو کچی ہی رہنے دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اپنے 18 برگزیدہ رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ لیکن اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسولوں سے بڑھ کر کس کے نیک اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ شرک کے گناہ پر ایسا غضبناک ہوتا ہے کہ ان کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ اگر تم شرک کر بیٹھو تو سارے اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے۔ پاکستان کی تحریک جب زوروں پر تھی تو یو پی کے بعض علاقوں میں، بعض شہروں میں مسلم لیگ کی طرف سے نعرے لگائے جاتے تھے کہ سینے پر گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اور یہ نعرہ بھی لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ پاکستان بن گیا، جس کے دو بازو تھے، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان۔ شروع میں اللہ نے خوب نوازا مشرقی پاکستان والوں کو بھی، لیکن اللہ دیکھتا رہا کہ یہ قوم اپنا دینی اور ایمانی وعدہ پورا کرتی ہے یا نہیں۔ سال پہ سال گزرتے گئے، لیکن یہ نام نہاد مسلمان قوم نے اپنی ساری توانائیاں دنیا کمانے اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے میں لگا رکھی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرنا چھوڑ رکھا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے صبر کا پیمانہ بھر گیا، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہاں عذاب آ گیا، پھر پاکستان فوج ذلیل ہوئی اور ایک عرصے تک ہندوؤں کی قید میں رہی اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل ہوئے۔ یو پی اور بہار اور دوسرے صوبوں کے جو مسلمان وہاں گئے تھے لاکھوں مارے گئے، ان کی جوان بیٹیوں کو کلکتہ کی منڈیوں میں بیچا گیا۔ قوم کی ایسی لاتعداد بیٹیوں میں سیدوں کی بیٹیاں بھی تھیں اور دوسری ذاتوں کی بھی۔ اب یہ مغربی پاکستان رہ گیا ہے۔ اگر ہم اور ہماری قوم اللہ سے اپنی ساری زندگی کے شرک اور کفر کے اعمال اور اقوال سے توبہ کر لیں اور اللہ کی توحید کو مان لیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ کی توحید یعنی کوئی نہیں میرا معبود لیکن صرف ایک اللہ، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا یعنی دینے والا ہے، وہی امیر نواز اور وہی غریب نواز ہے، وہی غوث یعنی مددگار ہے، اور اللہ ہی دستگیر یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ سب کا نفع یا نقصان اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یہ مان لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور پھر جب یہ قوم مومن بن جائے گی تو اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، یعنی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں غلبہ تمہیں کو ملے گا اگر تم مومن رہو گے۔ سورہ آل عمران 139۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری ایسی مبالغہ آمیز تعریفیں نہ کیا کرو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم علیہ السلام کے لیے کی۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا ایک رسول ہوں، لہٰذا مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کو یوں خطاب کیا، اے مخلوق میں سب سے بہتر ہستی۔ آپ نے کہا یہ کلمہ تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے شایان شان ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی نظروں میں رسول اللہ سے زیادہ کوئی شخص محبوب و محترم نہ تھا، اس کے باوجود جب وہ آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آپ کو ناپسند ہے۔ سورہ مومن میں آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور جب کھڑے ہوں گے گواہ یعنی قیامت کے دن، جس دن کوئی کام نہ آئے گی ظالموں اور یعنی کافروں اور مشرکوں کو ان کی معذرت یعنی بہانے اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کے واسطے برا گھر ہوگا۔ اور سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کہتا ہے تمہارا رب
مجھ ہی کو پکارو کہ قبول کروں تمہاری پکار، کہ بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب وہ داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔ مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا یا تو جلد قبول ہوتی ہے یا دیر میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت سے جس میں دعا مانگنا بھی داخل ہے سرتابی کرتے ہیں اور غیروں کو پکارتے ہیں وہ مرتے ہیں ذلیل ہو کر اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آج یہاں پر اصلاح ایمان جو میں پیمفلٹ پڑھ رہی تھی وہ یہاں پر آج وہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے نشست میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔